موضوع الدرس في أحوال السعداء في الدنيا سورة الفتح تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مومنین کے احوال اور ان پہ جو اللہ کے انعام و اکرام ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک کی بلاغت، فصاحت اور ترتیب پہ اگر نظر ڈالیں تو پھر اعجاز قرآن آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے تو اللہ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم نے آپ کے لیے کھولا، ہم نے آپ پہ اپنی نعمت پوری کر دی، ہم نے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھا، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کی مغفرت فرما دی، اور ہم نے آپ کی مدد کی۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ نصرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ نے صحابہ کا ذکر فرمایا کہ صحابہ پر ہم نے طمانینت اتاری، تسکین اتاری، ان کے دلوں کے اندر اتاری تاکہ ان کے ایمان جو ہے اور زیادہ ہو جائے۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا غنا جو ہے اور اپنا کمال جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ایمان والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حضور پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس تو آسمانوں اور زمینوں کے اتنے لشکر ہیں کہ تم جانتے ہی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ،
یہ بھی میرا کرم ہے کہ میں نے آپ کو حضور کا صحابی بنایا، حضور کا پروانہ بنایا، حضور کا دیوانہ بنایا، اور حضور کے حکم پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم نے طمانینت تمہارے دلوں میں اتاری، یہ ہمارا کرم ہے۔ لیکن چونکہ اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، ان کا ہر کام جو ہے علم اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب بات سمجھیں کہ اب دو جگہ لفظ آ گیا ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، آگے پھر فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو قرآن کے اعجاز کو سمجھیں کہ ورنہ تو اصول یہ تھا کہ یہ مقام ضمیر کا تھا، یعنی اللہ فرما دیتے لِيُدْخِلَهُمْ، ہم نے ان کو داخل کیا، لیکن اللہ نے اضمار کے بجائے اظہار کیا، مومنین اور مومنات کا نام لیا۔ تو جب کوئی موقع اضمار کا ہو اور اظہار کیا جائے تو یہ بھی شان ہوتی ہے، یہ بھی عظمت ہوتی ہے ان کی، جن کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مومنین کا دو دفعہ ذکر آ گیا، پہلی آیت میں بھی مومنین لیدخل المومنین، تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ذکر تھا کہ ہم نے ان کے دلوں میں سکینہ اتاری، اور اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے ان کو جنات تجری من تحتها الانہار میں داخل فرمایا۔ تو یہ تکرار نہیں ہے اور تعارض نہیں ہے اللہ کے قرآن۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جیسے دوسری آیت بھی تائید کرتی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ مومنین کا جو پہلا لفظ ہے اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو حدیبیہ میں حضور کے ساتھ تھے، جنہوں نے بیعت کی تھی، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے عام مومنین اور مومنات کا بھی ذکر فرما دیا کہ جتنے ایمان والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کو ہم جنت میں داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، یا تو نہریں ان کے آگے بہتی ہوں گی یا حقیقتاً نہریں نیچے بہتی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دنیا میں باغ جو ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے باغ جو ہیں وہ باغ بھی نرالے ہوں گے، وہ جب میں ہوں گے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں باغ ہوں گے، سب چیزیں نیچے بہ رہی ہوں گی، اور باغ جو ہیں گویا وہ معلق کھڑے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیات مبارک میں قطوفها دانیۃ، کہ وہ بڑے بڑے عظیم درخت ہیں لیکن ان کی شاخیں جو ہیں مومن کی طرف قریب آ گئیں۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ہم نے مومنوں کے قریب کر دیا، وہ چاہیں تو بیٹھے توڑ لیں، وہ چاہیں تو کھڑے ہوئے توڑ لیں، وہ چاہیں تو لیٹے ہوئے توڑ لیں۔ اب ان کو پھلوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، بلکہ پھل مومن کے تابع ہو جائیں گے، جیسے چاہے گا، جیسے حکم کرے گا، جیسے خواہش ہوگی۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ حقیقتاً جنات تجری من تحتها الانہار، اور قرآن کہتا ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
تو علماء فرماتی ہیں کہ وہاں جو جنت میں نہریں ہوں گی وہ دنیا کی نہروں سے الگ ہوں گی. کیا مانا؟ دنیا کی نہروں کو کھدائی کر کے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ نہر دو کناروں کے درمیان میں پانی چلتا ہے، لیکن جنت کی نہریں زمین کے اوپر چلیں گی. وہ زمین وہ کھدائی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ حکم ہوگا اتنا چلو اتنا پھیلو، اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. اور پھر دنیا کی نہروں کا پانی اعلیٰ سے اسفل کی طرف آتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. لیکن قیامت اور جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ مومن کے تابع ہوں گی. وہ حکم کرے گا تو نہریں اوپر کی طرف چلی جائیں گی اور حکم کرے گا تو نیچے کی طرف چلی آئیں گی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی الگ ہے. اس لیے فرماتی ہیں خالدین فیہا، اور ان کو ہم ہمیشہ جنت میں رکھیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اس کی نعمت اور رحمت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. یاد رکھیں کوئی جنت میں عمل کے زور سے داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا لا يدخل الجنت احد الا برحمتہ. حضور نے فرمایا کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ کی رحمت سے. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، حضور آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے تو جنت نصیب فرما لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ہماری ساری زندگی کے عمل جو ہیں اللہ کی ایک نعمت کا بدل بھی نہیں بن سکتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی نعمتیں جو مل رہی ہیں تو یہ انعام و اکرام ہوگا. ورنہ دیکھو نا آدمی کی سانس ہے، جب تک چل رہی ہے زندگی ہے، سانس میں تکلیف ہو آدمی ہسپتالوں میں جاتا ہے، سانس رکنے لگ جائے آدمی کہتا ہے کہ میری ساری جائیداد لے رہے لیکن سانس جاری ہو جائے. تو ایک سانس کی قیمت بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، ایک آنکھ کی قیمت بھی ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب جنت ملے گی تو خالص اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ مومنین کا حال آپ نے پڑھ لیا، اب آگے اشقیاء کا حال آتا ہے. چونکہ پورے قرآن میں یہ قاعدہ ہے جہاں مومنین کا ذکر آئے گا کافرین کا بھی آئے گا، جہاں سعداء کا ذکر آئے گا وہاں اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد، جب دو ضدوں کا ذکر آتا ہے تو بات زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب دیں گے منافقین مرد اور منافقات منافق عورتوں کو، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، الظانین جو گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا، علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر پڑے گا ان کا غلط گمان جو ہے اس کی پھٹکار ان کے اوپر ہوگی. وغضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ غضب فرمایا، ولعنہم، ان پہ لعنت کر دی، وأعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے لشکر. اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اب ان آیات کو سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ منافقوں کا ذکر پہلے ہے اور مشرکین کا بعد میں ہے.
اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ منافق جو ہے وہ مشرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ اسلام کا دشمن ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک تو تمہارا کھلا دشمن ہے نا. کھلا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اندر کا دشمن نقصان پہنچاتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اور تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں، اسلام اور مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا منافقین سے ہوا. آج بھی آنکھیں بند کر کے پوری دنیا پہ نظر ڈالیں، جن جن ملکوں میں کفار نے اپنی طاقت سے قوت سے تباہی پھیلا رکھی ہے، اس کا ذریعہ بھی وہ تمہارے منافق ہیں، جو بظاہر مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام اور اسلام کے ملک کی ہمدردی کے گیت بھی گاتے ہیں اور اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے. اور سمجھ نہیں آ سکتا ہے آپ کو، یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ بھی منافق ہو سکتا ہے. مجھے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور بڑے علم فضل والے ہیں. انہوں نے مجھے بات سنائی. انہوں نے کہا کہ ہمارے مسجد میں ایک آدمی آتا تھا اور جناب داڑھی اور بڑا مشبہ شکل، اور ہمیشہ تہجد کی اذان کے وقت میں مسجد میں آ جاتا اور ایک کونے میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، اور ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھتا اور نماز کے بعد وہیں بیٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا. اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مسجد سے نکلتا. تو ہم سب اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کئی دفعہ ہم نے اس کو چائے ناشتے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت بہت مہربانی، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں تو بس نماز کے لیے آتا ہوں، مجھے کسی دوسری لالچ میں مبتلا نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا ایک بندہ پکڑا گیا، تو ہم پریشان ہو گئے کہ بھئی اس بندے کے بارے میں کس نے کوئی بات کی. اب سوچتے سوچتے ڈھونڈتے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو تہجد گزار تھے نا وہی CID کرتے تھے. اس نے یہ روپ صرف اسی لیے بنایا ہوا تھا کہ بھئی تمام طالب، تمام عالم، تمام بزرگ اعتماد کریں اور اپنے اندر کی باتیں بھی بتا دیں. تو اب جب ہم اس روپ میں منافق ہوں تو پھر تو صاف ظاہر ہے نا، پھر دشمن کیوں کامیاب نہ ہو. آپ مدینہ منورہ کی زندگی سے دیکھ لیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ نقصان دینے والے منافقین. اچھا اسی طرح سے پھر آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر عثمان کا زمانہ آیا، سب سے بڑا فتنہ ڈالنے والے، حضرت عثمان کو شہید کرانے والے، خط کو بدل دینے والے، ایسے حالات بنانے والے کون تھے؟ وہی منافق. ظاہر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت علی کی بیعت بھی کر رہے ہیں، حضرت عثمان کو شہید بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ ذرا بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی بغض کے، بغیر کسی اناد کے دیکھ لیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1200 سال تک، صرف آپ اپنے ملک پہ نظر ڈالیں،
تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، کسی مسجد میں مناظرہ نہیں تھا، کسی مسجد میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا، لیکن جب انگریز آیا تو یہ سارے جھگڑے کیوں شروع ہو گئے؟ یہ نبوت کے دعوے بھی کیے گئے، پہلے کیوں نہیں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ پہلے کسی نے کیوں ایسے نئے نئے فتنے نہیں؟ یہ جناب پھر تماشے شروع ہو گئے کہ عرس پہ جھگڑا، میلاد پہ جھگڑا، فاتحہ پہ جھگڑا، آمین پہ جھگڑا، ہر بات پہ جھگڑے شروع ہو گئے۔ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے یہ مناظرے کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے کیوں نہیں کتابیں چھپی؟ پہلے کیوں نہیں ہزار ہزار لاکھ لاکھ روپے کے انعام کے اشتہار چھاپے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا اسلام کا دشمن جو ہے وہ منافق ہے۔ اس لیے اللہ نے منافقین کا ذکر مقدم کیا اور مشرکین کا ذکر بعد میں کیا کہ اسلام کو نقصان دینا۔ مشرک ہے ٹھیک ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلے دشمن سے تو بندہ لڑ لیتا ہے نا۔ اب اگر ایک دشمن تمہارا چھپا ہوا دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، پیچھے سے تمہیں مارے، کیا کرو گے؟ تم کتنے بڑے بہادر آدمی کیوں نہ ہو، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے، اندر آپ داخل ہوئے کہ مارا ڈنڈا آپ گر گئے۔ تو اس لیے اللہ نے منافقین کا ذکر جو ہے پہلے کیا ہے اور مشرکین کا ذکر جو ہے بعد میں کیا۔ اور دوسری بات یہ رکھ، جیسے مومنین اور مومنات کا ذکر کیا تھا، مومن مرد اور مومن عورتیں، کیونکہ ایمان والی عورتیں جو ہیں وہ ایمان والے مردوں کی معاون تھیں، اسی طرح منافقات جو ہیں، منافقہ عورتیں جو تھیں وہ اپنے مردوں کی معاون تھیں، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ کے ساتھ برے گمان کرنا کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ دیکھو حضور پاک 1400 بندہ لے کر جا رہے ہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، تیاری بھی کوئی نہیں، اور پھر مکے والوں کے گھر میں جا رہے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کا قیمہ بنا ڈالیں گے، ان سے کوئی ایک بندہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ برے برے گمان ڈال رہے ہیں کہ جی کمال ہے، وہ دشمن ہیں، دشمن کے منہ میں خود جا رہے ہو تو پھر کیا حال ہوگا تمہارا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تم برے برے گمان کر رہے ہو، یہ برے گمان سارے ہم تمہارے اوپر لوٹائیں گے۔ مسلمانوں کی حفاظت تو ہم کر لیں گے، لیکن تمہارے یہ برے گمان جو ہے نا تمہیں پیش آئیں گے۔ علیہم دائرۃ السوء، اور اس کے بعد فرمایا وغضب اللہ علیہم۔ یاد رکھو یہاں ماضی کا صیغہ ہے غاضبا، معنی یہ ہے کہ اللہ کا غضب ان میں پہلے سے بھی ان پہ اللہ کا غضب ہے، نہ ہوتا تو یہ منافق کیوں بنتے، مومن نہ بن جاتے، مسلمان نہ بن جاتے۔ غضب اللہ علیہم ولعنہم، ان پہ اللہ کی لعنت، کیا معنی؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کی طرف لوٹنا جو ہے کتنا بڑا لوٹنا ہے، کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ لوٹیں گے۔ تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، یہاں آتا ہے نا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھو جنت جہنم کے بارے میں بھی بڑا اختلاف پھیلایا گیا۔ بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے وہ تو جنت جہنم کے مطلقاً منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، یہ محض مولویوں نے لالچ دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے ایک بنا رکھا ہے کہ جنت ہے اور جہنم ہے اور یہ ہے اور یہ۔
وہ تو مطلقاً جنت جہنم کے منکر ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کافر، کافر بھی مسلمان ہیں، مسلمان، لیکن کہتے جی جنت جہنم کوئی نہیں، چھوڑو جی جنت جہنم۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے اس سے مراد یہ ہے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رضا جنت ہے، اللہ کی ناراضگی جہنم ہے۔ جیسے محاورے میں کہہ دیتی ہیں کہ بھئی گھر میں اچھی بیوی ہے تو گھر جنت ہے، اور بری بیوی ہے تو گھر جہنم ہے، اور کوئی جنت جہنم تو نہیں ہوتی گھر میں۔ وہ کہتے ہیں یہ محاوراتی باتیں ہیں۔ ایک فرقہ اس طرف چلا گیا اور یہ بھی گمراہ ہے، اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں جنت جہنم تو حق ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ابھی پیدا نہیں فرمایا ہے۔ جنت ہے جہنم ہے لیکن قیامت میں اللہ پیدا فرمائیں گے، ابھی پیدا کرنے کا کیا فائدہ جس میں کسی نے رہنا بھی نہیں، تو مکان بنا کے کھڑا کر دو، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جناب ایسا محل بنانے کا کیا فائدہ ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو، ایسا عقوبت خانہ اور قید خانہ اور جیل بنانے کی کیا ضرورت ہے جہاں کوئی مجرم ہی نہ ہو، کیونکہ جنت تو آخرت میں ملے گی، جہنم بھی آخرت میں ملے گی، تو وہاں ہی اللہ پیدا فرمائیں گے، ابھی کوئی نہیں۔ یہ دوسرا قول ہے اور یہ بھی گمراہ ہیں۔ یاد رکھو صحیح عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا سلفن و خلفن، میرے مقدس صحابہ کی جماعت سے لے کر آج تک وہ یہ ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، اور اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے جہنم بھی پیدا کر دی ہے، دونوں موجود ہیں۔ اس کے لیے دلائل کا جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن کہتا ہے جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، ہم نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، ہم نے ان کافر مشرک منافقوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یہ نہیں فرمایا وَيَعُدُّ لَهُمْ جَهَنَّمْ ہم تیار کریں گے۔ تو ایک تو قرآن کی دلیل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو آپ نیند سے بیدار ہوتے، آسمان کی طرف نظر فرما کر یہ آیت ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب پڑھتے، اور اس کے بعد حضور فرماتی اللہم انت الحق ووعدک الحق وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حضور ہمیشہ صبح کو اٹھتے ہوئے یہ کلمات فرماتے تھے۔ اب یہ بات کہ بھئی جنت ہے اور جہنم ہے، اس کی آخری دلیل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات سے واپس آ کے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا سمیت خشخشت کا، تیرے چلنے کی آواز جو ہے مجھے جنت میں بھی آ رہی تھی، تو بھی جنت میں پہنچا ہوا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ میں ایک تو کبھی بے وضو نہیں رہتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں، اور پھر میں آدم اسی پہ قائم رہو، معلوم ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معراج کی رات میں جنت میں تھا، میں نے سفید موتیوں کا بنا ہوا ایک محل دیکھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رجل من قریش،
حضور قریش میں سے ایک بندہ ہے جس کے لیے یہ محل ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے محل اتنا پسند آیا کہ میں نے کہا انا من قریش، میں بھی تو قریش میں سے ہوں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے خادم عمر کا مکان ہے، آپ کا تو اور بلند ہے. اور پھر اس سے بڑی بات کہ حضور نے فرمایا عمر میرا دل چاہا میں تیرے گھر کے اندر بھی چلا جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے تیرے گھر کے دروازے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ عمر کو ناگوار گزرے گا کہ میں اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں. تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ، کہ کیا حضور مجھے آپ پر غیرت آتی؟ میری تو خوش نصیبی ہوتی کہ میرے گھر میں آپ کا پہلے قدم آتا. تو اب حضور نے جب جنت خود دیکھی ہے، اندر داخل ہو کے دیکھی ہے، ایک ایک گھر دیکھا ہے، تو پھر انکار کا کیا معنی؟ تو انکار کا معنی تو یہ ہوا کہ تم نے حضور کے کہنے کا بھی انکار کر دیا. اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ فرمایا. خطبہ پڑھنے کے بعد آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت زیادہ خیرات کیا کرو، میں نے جنت جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں. تو معلوم ہوا کہ جہنم بھی حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی جہنم بھی دیکھ لی، پھر بہانے بنانا کہ بنائیں گے اور کیوں بنائی اور کیسے بنائے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے نا کہ ایک مکان بنائیں، وہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں تو حکم ہے ہو جا ہو گیا بس. تو اس لیے یاد رکھیں عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے. ہاں داخلہ اس دن ہوگا جب قیامت میں حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ فیصلہ فرما دیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. تو یہ آیت 2 دفعہ کیوں آ گئی؟ دیکھو نا، 4 آیتیں پہلے بھی تو یہی آیت ہے نا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اچھا، اور اب جناب یہ ہے کہ 4 آیتوں کے بعد بھی یہی آیت ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہی آیت آ گئی. تو علماء نے فرمایا یاد رکھو یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تاکید ہے، تکرار نہیں تاکیدن یہ حکم ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، پہلی آیت کا تعلق صرف خاص مومنین حدیبیہ کے لیے تھا، اور اس آیت کا تعلق جو ہے وہ جمیع مومنین کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں اور زمینوں کے اتنے لشکر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. وہاں علیماً حکیمہ اور یہاں عزیزاً حکیمہ. وہاں علم کا تعلق تھا دل سے. یاد رکھو اللہ علیم بذات الصدور ہے نا، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اور آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا بھی اللہ ہے. وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے. تو وہاں پر میں تھا نا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. تو وہاں مومنین کے دلوں کا ذکر تھا تو علیمن مناسب تھا، اور یہاں مومنون کی نصرت کا ذکر ہے، مشرکین کی ہلاکت کا ذکر ہے تو عزیزاً حکیمہ کی مناسبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی غلبے والے ہیں.
اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، یقول تبارک و تعالی، اب مفسر فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ ای جعل الطمانینۃ، سکینہ معنی اطمینان، قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہ، وہاں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ طمانینہ بھی ہے اور سکینہ کا معنی رحمت بھی ہے۔ وقال قتادہ الوقار فی قلوب المؤمنین، حضرت قتادہ فرماتے ہیں سکینہ کا معنی وقار ہے، مومنوں کے دلوں کے اندر، اور مومن یہاں کون مراد ہے؟ کہتے ہیں وہم الصحابۃ رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہم یوم الحدیبیۃ الذین استجابوا للہ ولرسولہ وانقادوا لحکم اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیا، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم ایمانا مع ایمانهم، اب جب ان کے دلوں کے اندر ایمان جم گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ وقد استدل بها البخاری وغیرہ من الائمة على تفاضل الایمان فی القلوب، اسی لیے بعض محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، وہ اس آیت سے استدلال پکڑتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ایمان بڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثمار، اس کے جیسے ایک درخت کی شاخیں بڑھتی ہیں، پھل بڑھتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ پھل لگتے ہیں۔ ثم ذکر تعالی انہ لو شاء لانتصر من الکافرین، اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو کافروں سے ہم خود بدلہ لے سکتے تھے، ہم قادر ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہمارے ملک میں ہیں۔ اے ولو ارسل علیہم ملکا واحدا لابعد خضراہم، اگر اللہ ان پر ایک فرشتہ بھی بھیج دیتے ان کی ساری آبادیوں کو تباہ اور ہلاک کر دیتا۔ ولکنہ تعالی شرع لعبادہ المؤمنین الجہاد والقتال، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو سارے کافروں کو مٹا ڈالتے، لیکن ہم نے جہاد کا حکم دیا تاکہ مومنوں کا امتحان بھی ہو جائے اور مومنوں کے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ اگر موت آئے تو شہادت کا مرتبہ پائیں، اگر زندہ رہیں تو غازی بن جائیں۔ لما لہ فی ذلک من الحکمت البالغہ والحجت القاطعہ والبراہین الدامغہ، اللہ پاک کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت قاطعہ ہے اور بالکل کھلا اور واضح علامات نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو کفر کو مٹا ڈالے۔ ولہذا قال جل عزته وكان الله عليما حکیما، اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ثم قال عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قد تقدم حديث أنس رضي الله تعالى عنه حين قالوا، حضرت انس کی حدیث گزر چکی ہے کہ جب یہ آیت اتری لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، صحابہ نے کہا حضور ہنیئا لک یا رسول اللہ، حضور نے کہا حضور آپ کو مبارک ہو، ھذا لک فما لنا، آپ کے بارے میں تو خبر مل گئی کہ اللہ نے آپ کو ساری معافی دے دی، لیکن ہمارا کیا حال ہوگا؟ فانزل اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے قرآن نازل کیا میرا مدنی، آپ صحابہ کو بھی بتلا دے کہ ہم ایمان والے مرد اور عورتیں جو ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ماکثین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ہم ان کی سیئات خطایاہم وذنوبہم فلا یعاقبہم علیہا، ہم ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے اور ان پر کوئی سزا نہیں دیں گے۔ بل یعفو ویصفح ویغفر ویستر ویرحم ویشکر، اللہ فرماتی ہم معاف کر دیں گے،
ہم درگزر فرما دیں گے، ہم بخش دیں گے، ہم پردہ ڈال دیں گے، ہم رحم فرما دیں گے، ہم ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما لیں گے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال تبارك وتعالى عليهم۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق مرد اور عورتیں، مشرک مرد اور عورتیں جو ہیں یہ بڑے بڑے گمان کرتی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ پہ بھی گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو خواب دکھلا دیا، اپنے نبی اور صحابہ کو خود مروانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ پر بھی برے برے گمان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ابعدہم من رحمتہ علیہم ظن السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم ابعدہم من رحمتہ وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ ثم قال عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الاعداء اعداء الاسلام من الكفرة والمنافقين۔ اب اس کے بعد اللہ نے تاکیداً دوبارہ فرمایا کہ ہم کافروں سے انتقام لینے پہ قادر ہیں، اسلام کے دشمنوں سے انتقام لینے پہ قادر ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی ہے، جب کتاب نہیں لکھی تو امام کیسے بن گئے؟ نہیں، مجھے ایک بار یہ سپیکر ادھر ایسا کر دو، وہ ایک طرف کیا ہوا ہے، آواز ادھر جا رہی ہے، ہم خام ادھر زور لگا رہے ہیں، سیدھا ہماری طرف کر دو بھئی، اس کو سیدھا کر دو نا یار، سیدھا سیدھا میری طرف سیدھا کرو اس کو، وہ ادھر باندھا ہوا ہے رسے کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا، ایک ہم بیمار ہیں، ایک یہ عذاب دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب جناب غور کریں کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتلائیں کہ آج کتنا صدیاں گزر گئی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تقریباً 150 ہجری میں فوت ہو گئے، 150 میں، آج 1431 ہو گیا ہے۔ تمہیں خدا کے لیے ابھی تک تم نے معاف نہیں کیا ابو حنیفہ؟ مجھے یہ تو بتاؤ بھئی، ایک آدمی کو فوت ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اتنا صدیاں گزر گئی ہیں، اب تو معاف کر دو، اب کیا تکلیف؟ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ ہر وقت امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ؟ اسی لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کبھی صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہو، کبھی ائمہ کے خلاف باتیں کرتے ہو، ورنہ آپ دیکھیں نا جی کہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب ہم کون ہیں کہ ان پر بحث کریں؟ وہ ہمارے شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، سید محمد علی شاہ صاحب ان کا نام تھا، پپلی راجن ایک جگہ ہے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف۔
وہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اجتماع تھا، تو انہوں نے ایسے مذاق میں یعنی کہا کہ بھائی چلو اگر ابو بکر صدیق نے خلافت چھین لی ہے تو ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، کوئی بندہ تو تیار کرو نا، کس کو خلافت دیں، کوئی آدمی تو بتاؤ نا، ہم چلو خلافت دیتے ہیں، بابا جان چھوڑو، رات دن کی لڑائی ختم کرو۔ اچھا وہ کوئی ایک خواجہ تھا، اللہ عالم کیا نام تھا اس کا، وہ کوئی بھنگ کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی بات سنی نہیں سی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی مجھے خلیفہ بناؤ۔ تو شاہ صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا او برادری، خلافت تو پھر بھی سید سے خوجے چھین رہے ہیں، سید تو کوئی نہ ملا، یہ خواجے لے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ لڑتے رہو گے، تو کوئی عقل کی بات کرو۔ دوسری یہ بات الزام لگا یہ کتاب نہیں لکھی، مجھے بتاؤ حضرت ابو بکر نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ اگر حضرت ابو بکر کتاب لکھے بغیر خلیفہ محمد مصطفیٰ بن سکتا ہے تو کتاب لکھنا کیا ضروری ہوا پھر؟ حضرت عمر نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ حضرت عثمان نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اور ویسے آپ جاہل نہ رہیں، اگر اللہ نے علم دیا ہے، مسند امام اعظم جو ہے وہ موجود ہے، امام صاحب کی کتاب، فقہ الاکبر جو ہے وہ موجود ہے، امام صاحب کی کتاب۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، ساری بخاری شریف میں 22 ثلاثی حدیثیں ہیں۔ کیا معنی ثلاثی کا؟ کیا معنی؟ یعنی درمیان میں 2 واسطے اور تیسرے حضور پاک، تو یہ سند ثلاثی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں سلسلۃ من الذهب، یعنی یہ سونے کی سند ہے کہ بھی جتنا واسطہ کم ہوگا اتنا شان زیادہ ہوگا نا، تابعی، صحابی، پھر حضور پاک۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جس نے 2 لاکھ حدیثوں میں 6000 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اس کو بھی 22 حدیثیں ملی ہیں ثلاثی، لیکن امام صاحب کی ساری حدیثیں ثلاثی ہیں، بلکہ سنائی حدیثیں جو ہیں وہ بھی امام صاحب کی ہیں، کہ درمیان میں ایک صحابی ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے۔ اور کسی امام کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا کہ اس کی سند سنائی ہو جائے کہ بھئی براہ راست مثلا ان عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ، تو اب درمیان میں صرف ایک صحابی آ گیا نا، انا علقمۃ انا عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ، درمیان میں علقمہ، عبداللہ ابن مسعود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس آدمی کا اتنا بڑا مقام ہو، تم کتابیں ڈھونڈ رہے ہو، اچھا ان کی کتاب مل جائے تو تم مان لو گے، نہیں تو نہیں مانو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو بے عین ہی یہی بات ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے حضرت میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا، مولانا ثناء اللہ مرسری تھے، میاں نذیر حسین تھے، نواب صدیق حسن خان تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، یہ بڑے بڑے ابو بکر غزنوی تھے، ابو داؤد غزنوی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اہل حدیث علماء میں سے تھے۔ تو حضرت میاں نذیر حسین کا ایک شاگرد تھا، وہ بھی مولوی تھا، ایک دن جو آیا نا جوش میں، تو کہنے لگا میاں صاحب استاد جی کیا بات کرتے ہیں آپ، ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں، ان کو تو 3 حدیثیں آتی تھی اور مجھے تو اس سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ حضرت کا چہرہ بھی بدل گیا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فرمایا نکل جاؤ میری مجلس سے۔ وہ نکل گیا
آپ نے ساتھیوں سے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا، یہ ایمان پہ نہیں مرے گا۔ یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی الحدیث میں لکھا ہوا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ بندہ مرزائی بن گیا۔ تو لوگ آئے، انہوں نے حضرت میاں صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حضور کی حدیث ہے کہ من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کے خلاف زبان کھولے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے وہ تو مارا گیا نا۔ تو امام ابو حنیفہ تو ملأ اعلیٰ کا آدمی ہے، اس کے خلاف جب اس نے بات کی فوراً اس حدیث پہ میری نظر پڑی، میں سمجھ گیا کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، امام ابو حنیفہ کو معاف کر دو۔ تم نہیں مانتے ہو، بالکل نہ مانو، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اس وقت 1 ارب 34 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اگر نسبت اٹھا کے دیکھ لو تو ان میں 1 ارب سے زیادہ جو ہیں وہ احناف ہیں، ان سب کو تم کافر قرار دے دو گے؟ ٹھنڈے دل سے خدا کے لیے غور دیکھ لو، ہندوستان میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، اور ماورائے نہر جتنے ملک ہیں، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، ان سارے ملکوں میں کون سی فقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ خدا کے لیے بغض نہ رکھو، تعصب نہ پھیلاؤ، حضور کی امت میں فتنہ نہ ڈالو۔ جی کہ ایک مکان میں ہم رہتے تھے، انڈونیشین بھی رہتے تھے، ان کو پکڑے گئے، چلے گئے، ان کا سامان رہ گیا تھا، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیوں استعمال کر سکتے ہو؟ غریبوں میں خیرات کرو، تقسیم کرو، اگر کیا ہے اتنے پیسے خیرات کر دو۔ ماں باپ کی مرضی کے خلاف لڑکی شادی کرے، نہیں ہوتی شادی۔ کوئی آدمی بیوی اپنے خاوند کے مشورے سے حمل لائے کر دے، دونوں قاتل ہیں۔ اگر 4 مہینے کے بعد حمل لائے کیا ہے، تمہارے مشورے کرنے سے قتل حلال ہو جائے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اگر اس کے بعد ایسا اقدام کرو گے تو دونوں میاں بیوی قاتل ہیں، قیامت میں سزا ہوگی۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے۔ عورت اپنے خاوند کے حکم سے بال کٹوا سکتی ہے، اللہ کہتا ہے حج میں نہ کٹواؤ، یہ ملعون کہتا ہے بال کٹواؤ۔ اللہ کہتا ہے میرا حج کرنے آؤ تب بھی اتنے سے بال کٹواؤ، عمرہ کرنے آؤ تب بھی اتنا بال کٹواؤ، اور یہ کہتے ہیں بال کٹواؤ۔ عجیب آدمی ہے بھائی۔ حجاب میں پردہ جو ہے چہرے کا ہے، نہیں پاؤں کا ہے، پردہ صرف پاؤں کا ہونا چاہیے، چہرے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پردہ کیوں ہے؟ کہ فتنہ نہ ہو۔ سب سے بڑا فتنہ تو چہرے میں ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں چھپاؤ گے تو باقی چھپانے کی کیا چیز ہے؟ کہتے جی کہ اگر میرا رشتہ طے ہو گیا ہو، میری منگیتر ہے، اس سے ٹیلی فون پہ بات ہو سکتی ہے، بالکل جناب چیٹنگ حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ منگیتر کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی رشتہ ہے؟ یہ تو رسم و رواج ہے ہندو کافروں کا۔ منگنی ہو گئی ہے جی، آج مہندی ہے، آج منگنی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے اجنبی ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ وظائف میں کہتے ہیں کہ اتنے دفعہ پڑھو تعداد بتائی جاتی ہے، تو اللہ نے قرآن میں بھی تو تعداد بتائی ہے نا کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا،
ایک نیکی کرو گے تو 700 گنا، ایک حرم میں نماز پڑھو گے تو 1,00,000 گنا۔ یہاں کیوں تعداد بتائی ہے؟ حضور نے کیوں تعداد بتائی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو تعداد تو آ گئی۔ کہتے جی کہ امام کے پیچھے فاتحہ تو حنفی نہیں پڑھتے، لیکن تسبیحات پڑھتے ہیں اور ثنا پڑھتے، وہ تو ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا، اور کہا اذا قرأ، جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو۔ جہاں ہمیں چپ کرنے کا حکم دیا چپ رہتے ہیں، جہاں بولنے کا حکم دیا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگو شرک ہے۔ کہتے جی کہ میں اپنے ملک میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور تجارت میں برکت ہے۔ اس زمانے میں کپڑے لے جاتے تھے، کپڑا لے آتے تھے، اور بعض چیزیں برتن بھی لے آتے تھے، برود یمانیہ بھی لے آتے تھے۔ تو جو بھی تجارت کرو، یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہی تجارت ہو۔ تجارت جب حضور نے کی ہے تم تجارت کر سکتے ہو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز پہ رحم فرما، میری ساری بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا اللہ پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ کفر کی سازشوں کو ملیا میٹ فرما دے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔